السلام علیکم، آداب خواتین و حضرات، IMM چینل پر آپ کا خیر مقدم ہے۔ اب میں حافظ بخاری مولوی سید عبدالقادر فیصل اسحاقی صاحب سے میں گزارش کرتا ہوں تشریف لائیں اور ہم تمام کو مخاطب کریں۔ حافظ بخاری مولوی سید عبدالقادر فیصل اسحاقی صاحب۔ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا صدق الله العظيم۔ محترم سامعین کرام، وقت کی قلت ہے اور جو اہم ترین باتیں ہیں وہ آپ سن چکے ہیں۔ مختصراً آپ کے 10 منٹ لوں گا، لہٰذا امامنا کی سیرت اور آپ کی تعلیمات اور ان کا مقصد، یہ اہم ٹاپکس ہیں۔ سیرت کا تذکرہ عام طور پر ہم واقعات وغیرہ سنتے رہتے ہیں، اور امامنا کی تعلیمات کا بھی تذکرہ بھی ہوا آپ کے سامنے، اور ان تمام تعلیمات کا، سیرت کا نچوڑ ایک ہی آپ نے بیان فرمایا۔ اور ساری تعلیمات کا نچوڑ اگر ایک جملے میں آپ نے جو ارشاد فرمایا وہ ہے سنت کو جگانا، بدعات کو مٹانا، اللہ سے ملانا۔ اب جب دیکھیں گے جس وقت اسلام کی آمد ہوئی اور اسلام نے ایک نظریہ پیش کیا پوری دنیا کے سامنے کہ صحیح غلط، اچھا برا، کسی بات کا، کسی چیز کا ہونا، اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ اس سے پہلے مختلف نظریات پائے جاتے تھے۔ اسلام نے کہا حاکم اللہ ہے، جس کو اللہ صحیح کہہ دے وہ اچھا ہے، صحیح ہے، اور جس کو اللہ تعالیٰ حرام کہہ دے وہ حرام ہے، غلط ہے۔ اس کی مخالفت میں بہت سے فلاسفرز کھڑے ہوئے، مناطقہ کھڑے ہوئے، وہ کہنے لگے نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، عقل حاکم ہے، عقل جس کو صحیح کہے وہ صحیح ہے، عقل جس کو خراب کہے وہ غلط ہے۔ پھر دوسرے لوگ ایک زمانے کے بعد آئے، انہوں نے یہ کہا کہ نہیں، مشاہدے اور تجربے کے بعد جو چیز سامنے آ جائے وہ صحیح ہے، جو تجربہ، جو ایکسپیریمنٹ کے بعد کوئی چیز سامنے آتی ہے وہ صحیح ہے۔ بعد میں ایک نظریہ یہ آیا کہ جمہوریت، یعنی میجورٹی جس کو صحیح کہتے ہیں وہ صحیح ہے، یہ غلط بات ہے تو غلط بات ہے۔ لہٰذا اسلام کا جو نظریہ ہے وہ یہ ہے کہ حاکم اللہ تعالیٰ ہے، کہ اللہ تعالیٰ جس بات کو صحیح کہہ دے وہ صحیح ہے، اور اللہ تعالیٰ جس کو غلط کہہ دے وہ غلط ہے۔ لہٰذا اس کے شرائط بھی بیان کیے، بڑی تفصیل اس کی ہے، تاریخ کی کتابوں میں بھی ہے، اور جو اسلامیات کا ایک لمبا فن ہے یہ، لہٰذا اس کے تحت ساری چیزیں آتی ہیں۔ تو ہمارا یہ عقیدہ ہے، جب سے اسلام آیا اس نے ایک ہی میسیج دیا، کیا ہے وہ؟ کہ جو اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دیں وہ صحیح ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیے شریعت میں خیر و شر کی نسبت، اس میں آپ دیکھیں گے ہر اچھائی کی نسبت ہم کس کی طرف کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی طرف، اور ہر شر کا پیدا کرنے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے، لیکن اس کی نسبت ہم اپنی طرف کرتے ہیں، اپنی کوتاہیوں کی طرف۔ جس طرح مختلف دوسری قوموں میں، بلکہ دوسرے ترقی یافتہ ملکوں میں بھی اچھائی اور برائی کی نسبت دیگر چیزوں کی طرف کر دی جاتی ہے، اسباب کی طرف، اس طرح ہمارے اندر بھی چند کمزوریاں ہیں۔ لہٰذا اس کو قبول کرنے میں ہمیں شرمندگی بھی محسوس نہیں کرنی چاہیے، برا بھی نہیں سمجھنا چاہیے، انسان ہے، خطا سب سے ہوتی ہے۔ تو لہٰذا جس طرح ایک مریض، شوگر کا مریض ہے مثال کے طور پر، اس کو پیر میں زخم آ گیا، ڈاکٹر کے پاس اس نے گیا، اس نے یہ تجویز پیش کی اور یہ تشخیص کی کہ یہ مرض اتنا بڑھ گیا ہے کہ اب اس کا پیر کاٹنا پڑے گا، انگوٹھا کاٹنا پڑے گا۔ تو حقیقت میں یہ ڈاکٹر اس کے لیے مخلص ہے، خیر خواہ ہے یا نہیں ہے؟ دیکھنے میں تو یہ اس کو تکلیف پہنچا رہا ہے، اس کے جسم کا ایک عضو الگ کر دے رہا ہے، لیکن حقیقت میں یہ اس میں جو ہے اس کے لیے اس میں خیر ہے۔ تو لہٰذا آپ دیکھیں گے کہ امامنا کی جو تعلیمات ہیں اس میں سب سے اہم چیز یہی ہے، سب کا نچوڑ یہی ہے کہ لہٰذا ہم ہر برائی کی نسبت اپنی طرف کریں، نہ کہ کسی دوسرے سبب کی طرف۔ لہٰذا آج جو ترقی یافتہ دور ہے اور بڑے بڑے ترقی یافتہ ممالک ہیں، وہاں بھی آپ دیکھیں گے کچھ توہمات پائی جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر 4-5 چیزیں پیش کرتا ہوں۔ اسپین جو بہت مشہور ملک ہے،
وہاں یہ نظریہ پایا جاتا ہے کہ منگل کے دن اگر 13 تاریخ آ جائے تو بہت منحوس ہے، بدقسمتی کی بات ہے۔ چائنا میں 8 کا ہنسا یعنی 8 نمبر، 1 نمبر بہت اچھی بات ہے، خوش نصیبی کی بات ہے، اور 4 نمبر جو ہے بہت بدقسمتی اور منحوست کی بات ہے۔ اور اس کا اتنا اثر ہے وہاں پر کہ بہت سے لوگ جو اس کو مانتے ہیں 4تھے فلور پہ رہتے نہیں ہیں اور 4 نمبر والی کوئی چیز کو اختیار نہیں کرتے۔ اسی طرح آپ دیکھیں گے روس میں، رشیا میں خالی بالٹی کہیں لے جا رہے ہیں، آپ خالی بکیٹ اٹھا کے کہیں لے جا رہے ہیں تو یہ منحوسیت کی بات ہے۔ اتنا ترقی یافتہ ملک ہے لیکن وہاں بھی یہ چیزیں پائی جاتی ہیں۔ اسی طرح آپ دیکھیں گے فن لینڈ میں لوگ یقین رکھتے ہیں کہ اگر مکڑی کو مارا جائے تو اگلے دن بارش ہوگی۔ تو یہ ساری چیزیں، اس طرح کی اور بہت سی مثالیں ہیں، وقت زیادہ ہو جائے گا۔ اگرچہ کہ انسان نے ترقی کر لی، ساری اسباب اس کے پاس موجود ہیں، علم اس کے پاس ہے، اس کے باوجود کچھ ایسی روایات ہیں جو چل پڑی تو چل پڑی، اس کی کوئی لاجک نہیں ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، نہ ان کے دھرم میں اس کا کوئی جو ہے وہ ہے اصل ہے۔ تو لہٰذا چند چیزیں، چند کمیاں ہمارے اندر بھی ہے، اس کی بھی ہمیں اصلاح کرنی چاہیے۔ سب سے پہلی چیز، نہ اس کا شریعت اسلامی سے کوئی تعلق ہے، اور دوسری چیز اس کا ہمارے لٹریچر سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے، بس ایک رواج بن گیا تو بن گیا اور چلتا چلا جا رہا ہے۔ اس میں چند چیزیں ہیں، 8-10 چیزیں مختصراً میں ذکر کر دیتا ہوں۔ پہلی چیز امام ضامن، ہم میں سے ہر شخص اس کو دیکھتا رہتا ہے، کوئی جب باہر جاتے ہیں امام ضامن پہنتے ہیں عام طور پر۔ اس کی حقیقت کیا ہے، تاریخ کیا ہے، آپ ریسرچ کریں گے تو معلوم ہوگا اصل میں یہ شیعوں کی طرف سے آ گیا ہے۔ بہت سے سنی مسلمان بھی اس کو فالو کر لیتے ہیں، اس کو اختیار کر لیتے ہیں۔ اس کی حقیقت یہ ہے کہ امام علی رضا، علی بن موسیٰ رضی اللہ عنہ، جو اہل بیت کے تیسرے علی ہیں نام سے، ان کے بارے میں یہ نسبت پیش کی جاتی ہے کہ ان کے نام سے، امام ضامن سے مطلب وہ امام جو حضرت امام علی رضا ہیں، وہ ہمارے ضامن ہیں۔ نعوذ باللہ، ہم جب بھی سفر کرتے ہیں کبھی ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہوتا ہے کہ کوئی امام ہمارے ضامن ہے، بلکہ ہم کیا کہتے ہیں، فی امان اللہ، اللہ ہمارا اس سفر میں حفاظت کرنے والا، اللہ ہمارا محافظ ہے، اللہ ہمارا ضامن ہے۔ الحمدللہ ہمارا یہ عقیدہ تو نہیں ہے لیکن ایک رواج بن گیا ہے، چلتا چلا جا رہا ہے۔ تو لہٰذا اس کی وجہ کیا ہے، اس کو روکنا کیوں چاہیے؟ کیوں؟ اس کی اصل یہی ہے کہ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں، چونکہ اس کی لاجک بھی نہیں ہے اور اس کی تاریخ میں یہ بات بھی درج کی گئی ہے کہ جو اس کا رواج شروع ہوا اس وقت، اس زمانے میں کسی بادشاہ نے، کسی خلیفہ نے ایک سکہ رائج کیا تھا، کرنسی، اس پہ امام علی رضا کا نام لکھ دیا تھا۔ تو لہٰذا لوگ اس کو پہنتے تھے، چونکہ ایک بزرگ شخصیت کا نام ہے، ان کی برکت حاصل کرنے کے لیے، جیسے بعض سکوں پہ کلمہ بھی لکھا ہوا ہوتا ہے، اور ہم خود آیت الکرسی وغیرہ کا احترام کرتے ہیں، اچھی بات ہے۔ تو اس وقت ایک ریزن تھا، اور بعد میں ہو سکتا ہے کہ کیونکہ بعض خوددار لوگ تھے ہمارے بڑوں میں کہ کوئی دے دے تو لیتے نہیں تھے، تو لہٰذا اس بہانے سے جب سفر کرتے تھے کچھ سونا کچھ چاندی ان کو اس طرح دے دیا جاتا تھا۔ تو لہٰذا ہمارے اس زمانے میں اس کی کوئی حقیقت نہیں، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تو جتنا ہو سکتا ہے ہم اس کو اوائڈ کرنے کی کوشش کریں۔ اسی طرح مہینوں اور دنوں کی نحوست، یہ تو تقریباً ہر مذہب میں ہے، ہر مسلک میں ہے۔ لوگ آج پریشانی ہمارے سامنے یہ ہے کہ غلطی ہم کرتے ہیں اور اس کا جو ہے بھگتان کسی دوسرے پر لگا دیتے ہیں، اس کا نتیجہ کوئی اور ہے کہ اس مہینے میں یہ خرابی ہے۔ مثال کے طور پر سفر کو بہت برا سمجھا جاتا ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ ہر دن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کل یوم ہوا فی شأن، ہر دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک عظمت ہے، ایک شان ہے، ہر دن اللہ تعالیٰ اپنے خاص فضل و کرم کا معاملہ فرماتے ہیں۔ اور اس کی مخالفت میں آپ دیکھیں گے کہ شریعت اسلامی نے جو نظریہ پیش کیا ہے، اگر نحوست ہے کسی میں اور خرابی ہے کسی میں تو وہ ہمارے اعمال میں ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، جو خرابیاں، جو فساد، جو نقصانات ہو رہے ہیں وہ تمہارے ہاتھ پہ کرتوت ہیں۔ اس کے 2 ریزن ہو سکتے ہیں، سب سے پہلے یہ، اگر ہم نیک ہیں تو اللہ کی آزمائش ہے اور اس پہ صبر کرنا ہے۔ دوسرا، اور اکثر یہی ہوتا ہے ہمارے ساتھ اس زمانے میں بالخصوص، کہ ہمارے اعمالوں کی وجہ، ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے یہ ساری چیزیں آتی ہیں۔ تو لہٰذا ہر دن اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقدس ہے، اور اس کا اتنا مسلم معاشرے میں رواج ہو گیا ہے کہ محرم میں، سفر میں کوئی نکاح ہی نہیں کرتا، جبکہ بی بی فاطمہ کا نکاح تاریخ میں یہ بات واضح طور پر لکھی ہوئی ہے کہ سفر میں ہوا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں گے ناخن کاٹنے کی ممانعت، کہ فلاں دن ناخن نہیں کاٹنا چاہیے، فلاں دن ناخن نہیں کاٹنا چاہیے، اس کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے۔ اور اسی طرح بلی، کالی بلی گزر جائے تو منحوسیت کی علامت ہے، کچھ خراب ہوں گا۔ اسی طرح عقیقے کے متعلق ایک چیز ہے کہ والدین، دادا دادی، نانا نانی نہیں کھانا چاہیے، شریعت میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ خود چراغ دین نبی پڑھیں گے، اس میں انہوں نے صاف صاف لکھ دیا ہے صاحب کتاب نے کہ کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے، جائز ہے، جس طرح قربانی کا گوشت ہے وہ بھی اسی طرح ہے۔
تو لہٰذا نہ کھانا اپنی چوائس ہے. مثال کے طور پر کسی کو کوئی فروٹ نہیں پسند, کسی کو گائے کا بیل کا گوشت نہیں پسند, اس کی مرضی ہے, لیکن اس کو حرام نہیں سمجھ سکتے, کیونکہ ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عہد کر لیا تھا کہ آج کے بعد میں شہد نہیں کھاؤں گا, اس طور پر کہ میں اس کو اپنے اوپر حرام سمجھتا ہوں. فوراً اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی, یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک, جب شہد کو اللہ نے حلال کر دیا ہے تو آپ کیوں اس کو حرام کر رہے ہیں؟ تو لہٰذا نہ کھانا اپنی چوائس ہے, اپنی مرضی ہے, لیکن اس کو حرام سمجھنا, غلط سمجھنا, اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. تو لہٰذا اس سے بھی ہمیں دور رہنا چاہیے. اسی طرح آپ دیکھیں گے رات کو جھاڑو لگانا, اس سے جو ہے افلاسی آتی ہے, نحوست آتی ہے. اس کے پیچھے ایک حکمت تھی اس زمانے میں. آپ دیکھیں گے کہ پرانی کتابوں میں فقہی مسائل میں بھی یہ بات ہے کہ رات میں قربانی کرنا مکروہ ہے. اس زمانے میں اس طرح کی روشنی نہیں ہوا کرتی تھی. رات میں کوئی جھاڑو لگا رہے ہیں, مثال کے طور پر سانپ آ گیا, کوئی جان لیوا کیڑا آ گیا, زخمی کر دے گا, جان کا خطرہ ہے, اس وجہ سے لوگ روکتے تھے ہوں گے. اس زمانے میں اس کی کوئی لاجک بھی نہیں ہے, شریعت میں اس کی کوئی اصل نہیں ہے, اور ہمارے لٹریچر میں بھی اس کا کوئی تذکرہ نہیں ہے, لیکن ایک چل رہا ہے تو چل رہا ہے رواج. اسی طرح آپ دیکھیں گے خالی خینچی چلانے سے جھگڑا ہوگا, آپس میں لڑائی ہوگی, یہ بھی لوگوں کے نزدیک توہم ہے. اسی طرح چھینک آئی یا ہچکی آئی تو کوئی ہم کو یاد کر رہے ہیں, یہ ساری وہ چیزیں ہیں جن کی کوئی اصل نہیں ہے, یہ ایک وہم کی وجہ سے ہے. اب بعض لوگوں کو یہ اشکال ہوگا کہ میری زندگی کا تجربہ ہے, 100% فلاں دن کوئی کام کرتا ہوں تو میرا نقصان ہوتا ہے. بہت سے لوگ کہتے ہوں گے, آپ نے بھی سنا ہوگا, میں نے بھی سنا ہے کہ فلاں دن میرے لیے بڑا نحوست والا ہوتا ہے, یا فلاں شخص بہت منحوس ہے, نعوذ باللہ. تو اس کی کیا وجہ ہے کہ جو دن میں کام کرتا ہوں منحوس سمجھ کے, صحیح بھی وہ دن منحوس نکلتا ہے میرے لیے. اس کی دو وجہ ہے. ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, حدیث قدسی ہے, انا عند ظن عبدی بی, کہ میں, اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں بندے کے گمان کے مطابق اس کے فیصلے کرتا ہوں. بندہ یہ سوچ لے, اس کا یہ تھاٹ پروسیس ہے کہ فلاں دن میرے لیے غلط ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے غلطی مقدر کر دیتے ہیں. تو لہٰذا دوسری چیز, دین کی کمزوری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو اس سے محروم کر دیتے ہیں. تو لہٰذا ہمارا جینا مرنا اور ہماری تعلیمات جو ہیں, جو اعلیٰ تعلیم ہے, آپ نے کیا فرمایا, نمک بھی مانگنا ہو تو اللہ تعالیٰ سے مانگو. کتنی حقیر چیز ہے, کتنی معمولی چیز ہے. جوتے کا تسمہ بھی اگر ٹوٹ گیا ہو, کھو گیا ہو, تو اللہ تعالیٰ سے مانگو. اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں میں آپ نے یہ ہماری رہنمائی فرمائی, پوری قوم کی, پوری امت کی, پوری انسانیت کی. تو لہٰذا اسلام کے ہوتے ہوئے, قرآن کے ہوتے ہوئے, امامنا کی اعلیٰ ترین تعلیمات کے ہوتے ہوئے ہم ان چھوٹی چھوٹی چیزوں میں الجھیں اور اس کو عقیدہ بنا لیں, اس کو حقیقت سمجھ کے عمل کریں, اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. تو لہٰذا ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ جتنا ہو سکے ہم, جو امامنا نے فرمایا, اپنے اندر سنت کو بیدار کرنا, اپنے اندر کی جو خرابیاں ہیں, انسان ہے, خطا سب سے ہوتی ہے, معصوم ہم میں سے کوئی نہیں ہے. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنی چاہیے, اپنی ہر خطا پر اللہ تعالیٰ کے آگے ندامت کا اظہار کرنا چاہیے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہ اللہ